اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ سلطان مراد اور ایک میت۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد ترکی کا خلیفہ تھا اور سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتا تھا۔ اس نے ایک رات اپنی سیکیورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ چنانچہ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ تھا۔ لوگ اس کے آس پاس سے گزر کر جا رہے تھے لیکن کوئی بھی اس کو اٹھا نہیں رہا تھا۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ تو پوچھا کہ بولو کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کہ کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائے اور اس کے گھر لے چلے۔ چنانچہ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگ گئی۔ باقی لوگ چلے گئے لیکن بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارج وہی عورت کا رونا سنتے رہے۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں، بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ سلطان مراد بڑا متعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا اور جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور پھر گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا تھا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا تھا کہ الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے اور نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ لیکن وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء اور کثیر عوام میں پڑھا۔ ناظرین کرام، آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کی بات جان جائے تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائے۔